وہ نور لم یزل جو باعث تخلیق آدم ہے، وہ تیرے بعد جس کا نام نامی اسم اعظم ہے، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، غلاموں کو سریر سلطنت پہ جس نے بٹھلایا، یتیموں کے سروں پہ کر دیا اقبال کا سایہ، اسی کے واسطے سے میں دعا کرتا ہوں اے یا رب، اسی کے واسطے سے التجا کرتا ہوں میں یا رب۔ میرا منہ اور سرکار دو عالم کی ثنا خوانی، مجھے معلوم اپنے علم کی ہے تنگ دامانی، نہ یارائے سخن سنجی نہ دعوائے زباں دانی، اگر کچھ باس ہے تو بس عقیدت کی فراوانی، میری نظر عقیدت گر انہیں منظور ہو جائے، خدا شاہد ہے پھر تو عاقبت اپنی سنور جائے۔ حضرات، حسب معمول ہمیشہ کی طرح ہم اپنے عرس ناصری کے مشاعرے کا پروگرام تلاوت کلام پاک سے آغاز ہو چکا ہے۔ دستور کے مطابق قبلہ الحاج سید سلطان احمد صاحب متخلص انجم حضرت آج کے اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی کہوں گا آپ کے لیے کہ خدا کے خاص بندوں سے اگر تم کو محبت ہے، خدا کے خاص بندوں سے اگر تم کو محبت ہے، زیارت کے لیے آؤ، زیارت کی عبادت ہے۔ ہم آج ایک ایسی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں جہاں پر لوگ آ کر مؤدبانہ اپنی التماس پیش کرتے ہیں اور اپنی خالی جھولیوں کو اپنی مرادوں سے بھر کر واپس ہوتے ہیں۔ صاحب مزار کا تعارف اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں۔ اس وقت مجھے حضرت علامہ انور صابری صاحب کے کچھ مصرے یاد آتے ہیں۔ انہوں نے اس موقع کے لیے کہا تھا، کتنے خوش اسلوبی کے ساتھ فرمایا ہے انور صاحب نے کہ زخم کھاتے ہوئے سرتابہ قدم آئے ہیں۔ کوئی معمولی کلام نہیں ہے، حضرت علامہ انور صابری صاحب کا کلام ہے۔ وہ کہتے ہیں زخم کھاتے ہوئے سرتابہ قدم آئے ہیں، ہانپتے کانپتے دربار میں ہم آئے ہیں، ہانپتے کانپتے دربار میں ہم آئے ہیں۔ ایک مطلع اور کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے کیا شاعری پیش کی ہے، آپ کے سامنے جس حال میں ہم آئے ہیں، آپ کے سامنے جس حال میں ہم آئے ہیں، ایسے مجرم کسی دربار میں کم آئے ہیں، ایسے مجرم کسی دربار میں کم آئے ہیں۔ ایک مطلب میں اور فرماتے ہیں کہ کھو کے بازار میں سب اپنا بھرم آئے ہیں، کھو کے بازار میں سب اپنا بھرم آئے ہیں، شرم کہتے ہوئے آتی ہے کہ ہم آئے ہیں، شرم کہتے ہوئے آتی ہے کہ ہم آئے ہیں۔ یہ اکابرین کی شاعری ہوا کرتی تھی، یہ عقیدت سے پر کلمات ہوا کرتے تھے ہمارے اکابرین کے۔ علامہ انور صابری صاحب کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، چاہے وہ غزل کا میدان ہو اور چاہے وہ نعت کا میدان ہو، انہوں نے ایک اپنا مقام بنایا اور تمام اردو دنیا میں ایک شاعری کے طور پر، ایک شاعر کے طور پر اپنی شہرت حاصل کرتے اپنا نام روشن کیا۔ آئیے اب اپنے دستور کے مطابق ہم نعت سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری محفلوں کا آغاز اس مقدس اور مبارک کلام سے ہوا کرتا ہے۔ ہماری فہرست میں
ایک بہت معتبر نام تمام اردو دنیا میں جس نام کا چرچا رہتا ہے، حضرت قاسمی صاحب، حضرت حسن قاسمی صاحب تشریف لائے ہیں۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی محتاج تعارف نہیں ہے۔ اب ایک زمانہ وہ تھا کہ آپ کے کلام کی شہرت، آپ کے مشاعروں میں شرکت مشاعرے کی ضمانت ہوا کرتی تھی۔ آج وہ مقام ہے کہ آپ ہندوستان کے مشاعروں کی صدارت فرما رہے ہیں، وہ اپنے کلام سے آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ ہمیشہ کی طرح اس مشاعرے کی کوشش و کاوش، اس مشاعرے کو سجانے میں، شعراء کرام کے اہتمام و انصرام میں، شعراء کرام کو مدعو کرنے میں جناب بلال سہارنپوری صاحب ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ بہت بڑی تاریخ ہے اس مشاعرے کی، میں ماضی میں نہیں جانا چاہتا۔ میں تقریباً 35 سال سے اس مشاعرے میں شرکت کر رہا ہوں، اور مجھے آج جب بھی مشاعرہ ہوتا ہے تو مرحوم ساحل فریدی صاحب کا نام یاد آ جاتا ہے، جو اس مشاعرے میں تشریف لاتے تھے، اور ہر مشاعرے کا سہرا انہی کے سر رہا کرتا تھا۔ اس عقیدت سے وہ یہاں پر تشریف لاتے تھے۔ اللہ کسی کو لے لیتا ہے تو کسی کو دے بھی دیتا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں اس وقت جناب بلال سہارنپوری کے ذمے اللہ نے ان کے ذمے یہ کام سونپ دیا ہے، اور وہ اس مشاعرے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت بہت مشکور ہے۔ نعت کا سننا پڑھنا سب عبادت ہوا کرتا ہے۔ میں اس لیے اپنی گفتگو کو تھوڑا بڑھا رہا ہوں کہ شعراء کرام کی تعداد کم ہے، اس لیے تھوڑا گفتگو کو بڑھا رہا ہوں، لیکن زیادہ بھی طویل نہیں کروں گا۔ میں بلا کسی تاخیر کے نعت کے لیے ایک شاعر کو دعوت پیش کرتا ہوں، اور سلسلہ یہ رہے گا کہ پہلے میں 2-3 شعراء کرام کو نعت کے لیے انہیں دعوت سخن پیش کر دوں، اس کے بعد ہمارے بہاریہ دور کا آغاز ہوگا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں کہ حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں۔ حبیب کبریا فخر جہاں کی بات کرتے ہیں، زمین پر ہیں مگر ہم آسماں کی بات کرتے ہیں۔ زمین پر ہیں مگر ہم آسماں کی بات کرتے ہیں، فرشتے آسماں پر ذکر کرتے ہیں مدینے کا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب آپ کو ملے گا، اور آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ بھی ہوگا۔ فرشتے آسماں پر ذکر کرتے ہیں مدینے کا، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کی بات کرتے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں کی بات کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں بلا کسی تاخیر کے 2-3 شعراء کرام کو نعت پاک پڑھوانا ہے۔ بریلی کی ان ادبی لوگوں کو کسی بات کو جتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مشاعرہ سننا جانتے ہیں، انہیں مشاعرہ سننے کا سلیقہ آتا ہے، وہ سب آداب جانتے ہیں، شاعر کو کس طرح نوازا جاتا ہے، اور سامعین کے دار و دم پر ہی دار و مدار ہوا کرتا ہے مشاعرے کا۔ رمضان مبارک کا متبرک مہینہ ہمارے سروں پر گامزن ہے۔ آپ جتنی مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اچھی آواز اور ایک اچھا ترنم جناب عابد نیازی صاحب کا ہے، جو ہماری بریلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر سال وہ اس محفل کا آغاز نعت پاک سے کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تشریف لائیں، اور وہی نعت پاک جو انہوں نے سال گزشتہ ہمیں سنائی تھی، پھر اس نعت پاک سے ہماری محفل کا آغاز کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ جناب علیہ وسلم کا سلسلہ چل رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں اس کار خیر میں شامل ہو جاؤں، اور نعت پاک کا مطلب سماعت کریں۔ بادشاہوں کے مراتب جاہو حشمت ایک طرف، بادشاہوں کے مراتب
جاہو حشمت ایک طرف سرور کونین کے خادم کی عظمت ایک طرف سرور کونین کے خادم کی عظمت ایک سب ہیں زردار و غنی اور میں ہوں مداح نبی. توجہ کا طالب. سب ہیں زردار و غنی اور میں ہوں مداح نبی. سب کی قسمت ایک طرف اور میری قسمت ایک طرف. سب کی قسمت ایک طرف اور میری قسمت ایک طرف. پاک ماں بھائی بہن فرزند و زن دختر عزیز. شیر کے لباس ماں سماعت کریں. ہاں حسن بھائی. باپ ماں بھائی بہن فرزند و زن دختر عزیز. سارے رشتے ایک طرف آقا کی نسبت ایک طرف. سارے رشتے ایک طرف ایک طرف. شیر. کھائی قرآن قسم سہے شہر رسول پاک کی. کھائی قرآن قسم شہر رسول پاک کی. دونوں عالم ایک طرف طیبہ کی حرمت ایک طرف. دونوں عالم ایک طرف طیبہ کی حرمت ایک طرف. نعت پاک. کھائی قرآن قسم شہر رسول پاک کی. دونوں عالم ایک طرف طیبہ کی حرمت ایک طرف. غزل سنات کا آخری شعر ہے. بلال صاحب سماعت کے نظرت توجہ طلب. میں نے ایک طرف ساری لباس مد رکھی ہے اور ایک طرف سرکار کی نسبت رکھی ہے. آپ شروع سے اب تک ملاحظہ فرما رہے ہیں. میرا یہ شعر سماعت کریں دیکھیں کہ جاکنی مرقد قیامت روز محشر پل صراط. جاکنی مرقد قیامت روز محشر پل صراط. سب کی حیبت ایک طرف اور ان کی رحمت ایک طرف. سب کی حیبت ایک طرف اور ان کی رحمت ایک طرف. میرا تخلص اسرار ہے. بلال صاحب اور حسن صاحب شعراء کرام تخلص کے اعتبار سے میرا یہ مقطع سماعت کریں. خیر امت کے لقب سے کھل گیا اسرار یہ. خیر امت کے لقب سے
اسرار یہ امت سب ایک طرف آقا کی امت امت سب ایک طرف آقا کی امت ایک طرف سب کی حیبت ایک طرف اور ان کی رحمت ایک طرف اسی کے ساتھ اب اس سلسلے کو میں کرام دینا چاہتا ہوں، شاپ کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو جب تک چلتا رہے گا ہماری روح تازگی ہوتی رہے گی، لیکن آج کے دور کی آپ دیکھیں گے یہ الگ بات ہے کہ کبھی امیر خسرو نے کہا تھا، کبھی ولی نے کہا تھا، یہ الگ بات ہے، غزل کی الگ بات ہے، لیکن اس دور کی غزل اور اب کی غزل کو آپ دیکھیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نسل نو کے شعراء کی آج کے دور کی شعراء کے کلام کو سن کر ہم یہ فرق محسوس نہیں کریں گے کہ پہلے کی غزل کیا تھی اور آج کی غزل کیا ہے۔ آج کی یہ وہ غزل ہے جو صوفیاؤں کے دربار میں پلیوں بڑی ہے، یہ وہ غزل ہے جس نے رانی بن کر جو راجاؤں کے محفلوں میں رہی ہے، تو آج غزل میں بہت بڑا فرق آ چکا ہے۔ وہ غزل اور تھی جب لب و رخسار کی بات ہوا کرتی تھی۔ آج یہ نئے نسل کے شاعر جو غزل میں مضامین پیش کر رہے ہیں وہ ہمارے مسائل پیش کر رہے ہیں، خاص طور سے برار صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ تو جب یہ غزل پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک مکمل تقریر کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں مفید مشوروں سے نواز رہے ہیں۔ تو اس غزل کے دور کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں اور وہ اس کو چاہتا ہوں کہ میں اپنے بریلی کے شاعر کے کلام سے آج کی محفل کا آغاز کروں۔ چند شعرا میری فہرست میں ہے، آپ سے دار و مدار سامعین پر ہوا کرتا ہے، اور جہاں حضرت تشریف فرما ہوں وہاں برکتیں نازل ہوا ہی کرتی ہیں، جہاں اللہ والے بیٹھے ہوا کرتے ہیں۔ میری نام میں فہرست میں ایک نام تھا، شاہ لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں۔ میرا ارادہ تو غزل کے دور میں پڑھوانے کا تھا، لیکن چونکہ آپ کا اصرار ہے تو میں چاہتا ہوں جناب انور فریدی صاحب کو ہم پہلی بار سننے جا رہے ہیں، جو بہرات سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں۔ وہ شہر جو شاعروں کا ایک مرکز بن گیا ہے، جہاں پر بڑی بڑی درگاہیں ہیں، جہاں پر اولیاء اللہ تشریف فرما ہے، اس شہر سے ہمارے بیچ تشریف لائے ہیں جناب انور فریدی صاحب۔ اس وقت وہ بارگاہ رسالت میں نعت شریف پیش کریں۔